السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بیماریوں، مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے رب کریم آپ کی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی بہت اہم مسئلہ، بہت ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ دوچار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ ہے پیشاب کے قطرات گرنے کا مسئلہ۔ پہلے تو یہ صرف بوڑھوں میں مسئلہ تھا، اب جوانوں میں بھی یہ مسئلہ آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد ہو یا عورت ہو، بہت سارے لوگوں کو پیشاب کے قطرات کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھے، کیوں بھائی مجھے پیشاب کے قطرات گرتے ہیں، تو یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ناپاکی ہو گئی ہے، ناپاکی ہو جانے کا یقین ہو چکا ہے، تو پاکی حاصل کی جائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمان سے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ پیشاب کے قطرات کا جو مسئلہ ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو حقیقت میں پیشاب کے قطرات کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو وسوسہ اور وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ وسوسہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک مستقل شیطان ہے جس کا نام حدیث پاک میں ولہان ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیک کریں کہ کیا حقیقت میں مجھے پیشاب کے قطرات کا مسئلہ ہے یا میں وہم کی بیماری کا، وسوسے کی بیماری کا شکار ہوں۔ صحیح مرض کیا ہے پہلے اس کو چیک کریں۔ اگر وسوسے کا مسئلہ ہے، وہم کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، تو وضو میں شیطان مردود نے ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ یہاں سوکھا رہ گیا ہے، یہاں سوکھا رہ گیا ہے۔ 2-3 بار جب اس طرح کا وسوسہ آیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مردود سے کہا، جا آج میں بلا وضو کے نماز پڑھوں گا۔ حالانکہ ان کا وضو ہو چکا تھا، مکمل وضو ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے شیطان کے ساتھ فائٹ کی اور اس کو کہا، جا آج میں بلا وضو کے نماز پڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں نے شیطان کے اس وسوسے کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو یہ بیماری مجھے لائف ٹائم لگ جاتی، لیکن میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو بہرحال اگر وسوسہ ہے، اکثروں کو تو یہ وسوسہ اور وہم رہتا ہے، تو اس کو اگنور کرے، نظر انداز کرے، اس کی طرف دھیان نہ دے، تحقیق کر لے کہ اصل قطرات کا مسئلہ ہے یا وہم اور وسوسے کا مسئلہ ہے، اس کو چیک کر لیں۔ نمبر 2، تحقیق سے اور اطمینان سے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں، وسوسہ نہیں ہے، وہم نہیں ہے، حقیقت میں پیشاب کے قطرات ٹپکنے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، وہم کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ اگر واقعتاً وہم کی بیماری ہو تو بعض حضرات نے اس کا علاج یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ پیشاب کر کر اٹھنے لگ جاؤ تو ایسی صورت میں پانی کے استنجا کر لینے کے بعد، شرمگاہ کی صفائی دھو لینے کے بعد، پیشاب کے قطرات کے چھینٹے اپنے کپڑے پر مار دو، انڈرویئر پر مار دو، زیر جامہ جو کپڑا ہے جہاں شرمگاہ کا حصہ لگتا ہے، اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مار دو، تاکہ بعد میں اگر وسوسہ آئے تو ذہن یہ کہے گا کہ نہیں، وہ پیشاب کا گیلا پن نہیں ہے، وہ جو میں نے پانی کے چھینٹے مارے تھے نا، یہ اس کا گیلا پن ہے۔ تو اس طرح بھی وسوسے اور وہم سے نجات مل سکتی ہے۔ نمبر 2، اگلی بات، استنجا کے ادب میں ایک اہم بات یہ ہے کہ استبراء کرنا واجب ہے، یعنی مکمل سیٹسفیکشن اور اطمینان کہ پورا پیشاب میرا مکمل ہو چکا ہے، 1-2 قطرے باقی نہیں ہیں۔ یہ مسائل اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم لاسٹ مومنٹ پر پیشاب کے لے جائیں گے، جلدی کرو جلدی کرو، اور پھر ایک بڑی تعداد جینس پہنتی ہے، ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے، جلدی سے اس کو اوپر کر لیا تو کچھ قطرات گر جاتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ جائیں، وقت لے کر جائیں،
شریعت کا حکم ہے طہارت کا، اس طہارت کی اہمیت کو سمجھ کر مکمل استبراء ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ تمام پیشاب کے قطرات باہر نکل گئے، چاہے تو اس کے لیے کھنکارنا پڑے، پاؤں کو تھوڑا ہلانا پڑے، کچھ قدم چلنا پڑے، مکمل اطمینان کر لے کہ پیشاب کے تمام قطرات نکل چکے ہیں، اسی کے بعد طہارت اور استنجا کرنے کا اہتمام کریں، چاہے اس کے لیے 5 منٹ زیادہ ہمیں دینا پڑے، جلد بازی نہ مچائیں۔ اس کے باوجود یقین کے ساتھ اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں پیشاب کے قطرات نکل چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ پیشاب کے قطرات کپڑے کے اور بدن کے جس مقام پر لگے ہیں اتنے مقام کو دھو لینا کافی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات نکل جانے کے بعد پورا غسل کرنا ضروری ہے، پورا غسل کرنا ضروری اور اس پوری پینٹ کو دھونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، جتنی جگہ پر پیشاب کی نجاست لگی ہے اتنا کپڑا دھو لینا کافی ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ بھائی کپڑا گیلا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کا سوکھا ہونا شرط نہیں ہے، طہارت شرط ہے، کپڑے کی پاکی شرط ہے۔ تو جس جگہ پیشاب کے قطرہ گرنے کا اندازہ ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے، کپڑے کے اتنے حصے کو دھو لیا جائے، شرمگاہ کو دھو لیا جائے، بدن کے اتنے حصے کو دھو لیا جائے، بس کافی ہو جائے گا۔ اس گیلے کپڑے کے ساتھ بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، شریعت کی نگاہ میں معذور اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی ایسی بیماری ہے کہ 4 رکعت کے وقت بھی برابر اس کو ٹائم ملتا نہیں ہے۔ 4 رکعت میں 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں، اگر معتدل اور مناسب وقت میں درمیانی لمٹ کے ساتھ رفتار کے ساتھ پڑھیں تو 4-5 منٹ بھی اس کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ یہ قطرات اس کے ٹپک جاتے ہوں اور نہ ٹپکتے اس سے وہ بچ سکتا ہو۔ اتنے وقت بھی اس کے قطرات سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے اور اس کے قطرات ٹپک جاتے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص معذور ہے۔ اور معذور کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت اگر ٹوٹل وقت 5 گھنٹے ہیں تو 5 گھنٹے میں 1 مرتبہ وضو کر لے، اس ایک وضو سے جتنی چاہے وہ نوافل، جتنی چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اس عذر کی وجہ سے اگلی نماز کے وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ صاحب عذر کا معذور کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات اس سلسلے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ عموماً یہ پیشاب کے قطرات کا مسئلہ یا تو وہم اور وسوسہ ہوتا ہے یا یقینی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ جلد بازی ہوتی ہے، جلدی جلدی استنجا کرنا، لاسٹ مومنٹ پر پیشاب کے لیے جانا۔ اور ایک تیسری بڑی وجہ بیماری کے درجے کی یہ ہوتی ہے کہ مثانے کی کمزوری۔ اس مثانے کی کمزوری کا صحیح علاج بھی کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے لیے جیسے پانی لینا سنت ہے، پانی کے ساتھ ڈھیلا لینا بھی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اہل قباء کی تعریف کی گئی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ جن صحابہ کی طہارت کی تعریف کی گئی ہے وہ صحابہ پانی کے ساتھ ڈھیلا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو شریعت کا بھی حکم ہے کہ ڈھیلا بھی استعمال کر لیں، ساتھ میں پانی بھی استعمال کر لیں۔ اور سائنس کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے کا استعمال کرنا مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو یہ علاج بھی ہے، سنت عمل بھی ہے اور اس کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل اس طرح کے جتنے مسائل اور پریشانیاں ہیں سب کو دور فرمائیں۔ رب کریم ہمیں طہارت کا اہتمام نصیب فرمائیں، نمازوں کا سچا شوق اور ذوق نصیب فرمائیں، سجدے کا سرور نصیب فرمائیں، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔